السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن اور ہدایت بارے بیان کریں گے۔ آج تک ہم نے تدوین قرآن سے لے کر دین اسلام تک کے 25 موضوعات میں ایک طالب علم کو یہ بتایا ہے کہ ہم نے قرآن فہمی کو کس طرح سے اپنی اندھی عقیدت مندی کی خاطر مشکل بنا دیا ہے، تاکہ قرآنی علوم کو سمجھنے والا طالب علم اسی سرخ دائرہ عقیدت میں رہے جو ایک مکتب فکر نے بچپن سے اس کے گرد اسی وقت لگا دیا تھا جب وہ پہلے روز مسجد میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہمارے ان موضوعات کا مطلب ایک طالب علم کو فرقوں کی اندھی عقیدت مندی سے نکال کر قرآن میں بیان کردہ اولو الالباب صاحبان عقل تک لانا ہے، تاکہ وہ خود سے غور و فکر کے بعد جان لے کہ آج ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں، قرآن کے قریب یا بہت دور۔ قرآن آسان ہے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن ہدایت ہے، جو نہ صرف آسان فہم ہے بلکہ ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے بالکل واضح اور روشن آیات رکھتا ہے، جو ایک دوسری کی خودی تشریح کرتی ہیں، بلکہ مثالوں سے آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ مسلمان اس پر آسانی سے عمل کر سکیں۔ اسی لیے بار بار اللہ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ عربوں تک کے لیے بہت آسان فہم ہے، بدو تک اسے سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ قمر میں آیات 17، 22، 32، 40 یعنی 4 آیات بار بار دہرائی گئی ہیں، اور ان میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا بالکل آسان ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اس ساری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن پہلے دن سے رسول خدا کی زندگی میں نہایت آسان تھا، جس کا سمجھنا ایک عام عرب کے لیے بھی آسان تھا۔ اگر قرآن آسان نہ ہوتا اور اس کا مطلب سمجھنا اتنا ہی مشکل ہوتا جتنا ہمارے لیے ہے، تو اللہ عربوں کو قرآن پر عمل نہ کرنے پر عذاب آخرت کی وعید کیوں دیتا؟ ہم مسلمان اور قرآن، سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہماری زبان عربی نہیں، لہذا ہم عربی جاننے والوں کے پاس جانے کے لیے مجبور ہیں۔ لہذا ہم چاہیے کہ جس مسجد میں یا جس بھی درس میں جائیں گے، وہ مسجد یا درس ہماری عقل و فکر اپنی مسجد یا درس میں محصور کر لے گا اور وہی کچھ پڑھائے گا جو اس نے اپنے باپ دادا سے پڑھا ہے۔ پھر یہ بھی تاکید کرے گا کہ اگر کوئی طالب علم اپنی عقل و فکر استعمال کرے گا تو وہ ہماری جنت سے محروم ہو جائے گا۔ یوں کوئی بدبخت طالب علم ہی ان سرخ دائروں کی قید سے رہائی کی کوشش کر سکتا ہے۔ قرآن کی تعلیم دینے والے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی ضرور ہی قرآن پڑھنا سیکھے۔ آج کل تو قاری حضرات نے لوگوں کے لیے موبائل نمبر عام کر دیے ہیں تاکہ ان کے بچے گھر بیٹھے قرآن سیکھیں۔ یہ بچوں کو نماز وغیرہ بھی سکھاتے ہیں۔ یوں لاتعداد گھروں اور مسجدوں میں بذریعہ درس قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھنے والوں کی بڑی غالب اکثریت یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ کیا نماز میں پڑھ رہے ہیں، یعنی قرآن کی سورتوں اور دوسرے کلمات رکوع و سجود کا مطلب کیا ہے۔ حالانکہ اللہ نے شراب کی حرمت سے پہلے نماز پڑھنے والوں کو، جن کی اپنی زبان میں نماز تھی، تاکید کی کہ اے ایمان والو،
جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم اپنے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو نہ سمجھ لو۔ کیا ہم مسلمان ایسا خود کر رہے ہیں یا دوسروں کو بتا رہے ہیں؟ ہم ان دعاؤں کا مطلب نہیں جانتے جو ہم دن رات دہرا رہے ہیں۔ یہ فرقہ داری، یہ ذمہ داری قرآن کی تعلیم دینے والوں پر ہے، لیکن وہ تو اکثر خود بھی ان کے معنی نہیں جانتے۔ قرآن نصیحت ہے، ہم مسلمان قرآن کو ہرگز نصیحت نہیں جانتے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن سے لوگ اپنے کاروبار نہ چمکاتے کہ یہ تو جسمانی بیماریوں کی شفا ہے۔ قرآن کے لیے سبحان اللہ کہنے اور وجد میں آنے کے لیے محفلیں نہ سجاتے، بلکہ اکیلے میں قرآن کی نصیحت سن کر آنسو بہاتے کہ ہم اس نصیحت سے کس قدر دور رہ کر عذاب الہی کے قریب جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام جب دوزخ یا عذاب والی آیات پڑھتے تو خوف خدا سے سجدہ میں گر پڑتے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے تھے۔ قرآن ہدایت ہے، یہ بالکل آسان ہے، لیکن ہدایت صرف وہی حاصل کر سکتے ہیں جو حق کی تلاش میں سرگرم ہیں، غور و فکر کے قائل ہیں، اپنی عقل و فکر کو استعمال کرتے ہیں، نہ کہ اپنے بزرگوں کی اندھی عقیدت سے باہر نکلنا گناہ جانتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے روز سے قرآن ہدایت ہے کے ذیل میں انسانی تخلیق اور اس کا مقصد قرآن کی زبان سے بیان کریں گے۔ اس میں پہلا موضوع انسان کی تخلیق کا مقصد، نمبر 2 آدم و حوا کی تخلیق، نمبر 3 انسان کی خلقت کے مراحل، نمبر 4 انسانی استطاعت، نمبر 5 انسان کی خلقت کی بنیاد، نمبر 6 دنیاوی زندگی کی حقیقت کہ یہ آزمائش ہے، نمبر 7 زندگی کی مثال۔ ہم نے اس تمام موضوعات کو تفسیر نمونہ مترجم سید صفدر حسین نجفی مرحوم سے اخذ کیا ہے۔ یہ تفسیر تقریباً 10 مجتہدین کی اجتماعی کاوش کا نتیجہ ہے، جسے سید ناصر مکارم شیرازی نے اپنے قلم سے لکھا ہے۔ انشاءاللہ ہم کل انسان کی تخلیق اور اس کے مقصد سے متعلق پہلے موضوع انسان کی تخلیق کا مقصد پر بات کریں گے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔